أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین عرضے وے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26ویں آیت پاک فرمایا خواہی عمل نہ کریو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کتنا پروگرام پیارا دیتا. اللہ سونے نے چونکہ انسانوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے، اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا، اپنی اطاعت واسطے پیدا کیتا. اس لیے اللہ سونے نے انسانیت دی رہنمائی واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے اور سب تو آخری نبی ساڑھے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے بھیجیا. تو قرآن کریم دیتا آپ نے اور یہ زندہ کتاب ہے جی کوئی مثال دنیا تے نہیں ہے اور یہ عظیم خزانہ مسلم امہ کو ہے اور یہ عملی تفسیر ہے احادیث مبارکہ. یہ دو خزانے مسلم امہ کو ہے جتے چل کے مسلم امہ عروج حاصل کر سکتی ہے اور ہر طرح دی رہنمائی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی دنیاوی اخروی اور تمام شعبہ حیات دیاں مکمل رہنمائیاں چ موجود ہے، خواہ سیاسی ہے، معاشی ہے، اقتصادی ہے، سائنسی ہے وغیرہ وغیرہ. اور قرآن حکیم دنیا جہان دے علموں دا خزانہ اور ان علم دے وچ ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن قرآن حکیم دے علوم نہیں مکن گے. اس واسطے رب سونے دے وچ مکمل پروگرام قرآن حکیم دی دتا انسان نو دنیا تے بھیجن نال یہ رہنمائی نال دتی ہے اور اللہ سونے دے حبیب نے کر کے دکھایا قرآن کریم تے عمل کہ اس طرح تے چل کے اسی کامیابی حاصل کر سکنے، اپنے نفس تے فتح پا سکنے، قلب نو زندہ کر سکنے، دنیا تے غلبہ حاصل کر سکنے، ہر شعبے ترقی حاصل کر سکنے، عروج حاصل کر سکنے. لیکن جب تک اسی قرآن تے عمل کردے رہے پوری طرح من حیث القوم مسلم امہ دنیا تے غلبہ رہا. جویں ساڈے اندر کمزوری آئی ہے مسلم امہ زوال دا شکار ہو گئے، لیکن شکر الحمدللہ پھر اللہ سونے نے مسلم امہ نو بیدار کرنا شروع کرتا ہے. اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ دجال دے آن دا زمانہ قریب ہے. یہ فتنے دا مقابلہ کرنے واسطے دجالی فتنے دا ضروری ہے کہ مسلم امہ پھر اسی طرح ہی عمل کرے جس طرح صحابہ کرام نے کیتا، ائمہ اربعہ کیتا اور صحیح العقیدہ علماء و مشائخ نے کیتا. اللہ رب العزت نے مکمل رہنمائی دتی ہے انسان نو دسیا. قرآن حکیم چ اللہ سنے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے پروردگار پالنے والا. چونکہ کائنات ساری کائنات دی ہر شے اور انسان اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات دے عکسی ظہور ہے سارے.
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਲਮ ਅਮਰ ਦੇ ਲਤਾਇਫ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ تاکہ اپنے جسم چو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں رب سونے دی بارگاہ چ حاضری دا شرف حاصل کرے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظما بخشی تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میرے تو اگر کوئی قریب ہے تو گناہ گار ہے، کیونکہ وہ عاجزی والا اور ندامت والا۔ یعنی رب سونے اتنے دسیا کہ گناہ گار جڑے ندامت والے ہے، غلطی نہ خطا گناہ غلطیاں ہو گئی دے کولوں تے اور عاجزی دا رویہ انہاں اندر موجود ہے اور شرمندگی محسوس ہے نافرمانی دی گناہ کرن دی، تے اللہ سونا فرماؤندے وہ میرے قریب ہے تے میں انہاں دے قریب ہاں۔ جویں وہ سچے دل نال توبہ کردے ہیں، توبہ تن نصوح کردے ہیں تے میں انہاں دے گناہ معاف کر دینا، بلکہ انہاں دے گناہ نیکیاں بنا کے انہاں نوں انعام دینا اور آئندہ وہ مدد کرنا۔ اگر سچے دل نہ وہ توبہ کرتے ہیں، توبہ تن نصوح کرتے ہیں اور راہ مولا دے مسافر بن جاندے ہیں۔ اور نال ہی رب سونے دسیا کہ اسی آئے پاک چ خواہش تے عمل نہ کرو، کیونکہ انسان دا سب تو بڑا دشمن جڑا نفس اور اس تو بعد دنیا، پھر شیطان ما سوا اللہ، انہیں سب چ نکلنا ہے۔ تو جب تک انسان اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کہنے دے مطابق نفس امارہ دے نال جہاد اکبر نہیں کردا، یدی ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نال ذبح نہیں کردا اور فنا و نیستی دا کمال حاصل نہیں کردا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کردا اور ذکر قلبی دی نعمت حاصل نہیں کردا، کہ قلب زندہ نہیں ہو سکتا، یہ اندر حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرماندے سے بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد۔ اور ایک اور جگہ اقبال فرماندے تجھ سے اگریباں میرا متی صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ۔ کیونکہ جب تک انسان نو فنائے نفس حاصل نہیں ہوندی، انہوں فنائے قلب حاصل نہیں ہو سکتی، تو جب تک فنائے قلب حاصل نہیں ہو سکتی انسان دا دل زندہ نہیں ہوندا، دوام ذکر و حضور دی نعمت میسر نہیں آندی، تے نا اللہ اور ذکر لا الہ الا اللہ دیگر مسلون اذکار یہ دے اندر قیام نہیں کرنے گے، وہ دے انوار یہ دے اندر جذب نہیں ہونے گے۔ تاں ہی رب سونے خبردار کیتا کہ نفس امارہ تو بچو، تین مطمئن نہ بناؤ تاکہ تھوڑی روح دے وچ قوت پرواز پیدا ہوئے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ لیکن نفس انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے سراج، اس واسطے تے فتح پانی ضروری ہے۔ جنہیں نفس تے فتح پالی ہے تے سوار ہو گیا دنیا دا سب تو عظیم مجاہدہ، کیونکہ نفس امارہ ہی دنیا سب تو بڑا شیطان اور فرعون ہے۔ فتح الربانی جی لکھیا کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے نفس اور مخلوق تو مر جا کہ تیرے اور خدا دے درمیان جڑے پردے اٹھ جانے گے۔ یعنی نفس و خلق ہی اس راج پردے نے، جب تک انسان خواہشات نفسانی جو نہیں نکلوائے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی اور شغل خلق ہی انہوں رب تو دور کردا ہے، دنیا دی محبت انہوں اڑ جاندی ہے۔ چونکہ انسان دے اندر نفس امارہ موجود ہے، دل دے کھبے پاسے خناس بیٹھا، دل دے سینے شیطان بیٹھا اور بیرونی شیطانی قوت آ رہے۔ اس واسطے شیطان نے عجیب و غریب قسم دے پروگرام اور علوم پھیلائے ہوئے نے، انسان نو گمراہ کرن دے اور خواہشات دا پجاری بناؤن دے۔ یہ جنہیں بھی افلاطونی شیطانی علم ہے انہیں تو نکلنا ضروری ہے۔ اس واسطے ساڑھے اندر بھی ایسے ایجنٹ پیدا کرتے ہیں، گمراہ فرقے والے، 2 نمبر غیر شرع بابے، ناچ گانے ڈھول ڈھمکے والے، نشے باز۔ جب تک انسان اپنے نفس چوں فنا حاصل نہیں کرتا،
تیری ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کردا، ماسو اللہ چ نہیں نکلدا، یعنی کلی نفس و خلق چ نہیں نکلدا، کدے بھی رب سونے دی بارگاہ تے کدے رسائی حاصل نہیں ہوندی۔ تے جدوں انسان اس راہ چلدا ہے حق و یقین دا کمال حاصل کر کے، سلطان لذکار دی نعمت حاصل کر کے، فنا فی ذکر دا کمال حاصل کر کے، تے اللہ دی ذات فانی ہوندا ہے، اپنی ہر مراد، مرضی، آرزو، تمنا، خواہش، ارادہ، اختیار اپنے مولا تے قربان نہیں کردا، سر تو لے کے پیراں تک مرضی مولا نہیں بندا، تقدیر مولا نہیں بندا، فعل الہی نہیں بندا، ارادہ الہی نہیں بندا، اور ہر لمحہ اللہ رب العزت قرب صحبت اور معیت چ نہیں گزاردا، قلباً ذات مولا چ نہیں ڈبدا، یعنی قلبی نماز عشق نہیں نیتدا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوندا، کیونکہ جب تک قلبی نماز نہ پڑھے دی ساری نماز 5 وقتی بھی قبول نہیں ہوندی، تے جب تک 5 وقتی نہیں پڑھدا تیری بات نہیں نماز بھی، قلبی نماز بھی قبول نہیں ہوندی، دو یہ نمازاں لازم و ملزوم ہے، حدیث پاک چ ہے۔ تے انسان نو چاہیے اپنے مقصد حیات تو گاہ ہوئے، اور والذین آمنوا اشد حبا للارض نعمت حاصل کرے، کائنات دی ہر لہر چ عشق دا پرتو موجود ہے، انسان نو چاہیے اپنے اندر عشق مولا دی آبیاری کرے تاکہ نور عشق الہی تے برسے، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، اور اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی تجلیات تے برسن اور اندر جذب کرے، ہر ظلماتی لہر نکلے، اندر نورانی ہوگا تے لطاف باطن چ پرواز دے قابل ہون گے، اور مسلسل یقین کامل اللہ جد و جہد کرو گا، جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں، لیکن جب تک انسان دا دل زندہ نہیں ہوندا اور انسان دنیا تو منہ نہیں موڑدا، ما سوا اللہ دا، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی فرمایا کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے رہیں، جب تک انسان طلب دنیا طلب عقبہ چ نہیں نکلدا طالب مولا نہیں بن سکدا، جب تک خلقی اسباب و ارباب چ نہیں نکلدا قلباً خلق لو دھیان نہیں ہٹاوندا تے انسان گل نہیں بندی۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم، تے دوگلا پن دنیا دے وچ بھی رابطہ رکھنا، بیک وقت دل ایک ہے، یا خالق ال ہوئے گا یا مخلوق ال جائے گا، یہ دونوں کٹھا کرنے کی کوشش کرو جویں عموماً منافق لوگ کرتے رہے، چنگے نال بھی یاری مندے نال بھی یاری، حالانکہ جب تک انسان غافلہ لوگوں تو دور نہیں ہوندا، سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین نہیں ہوندا، کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو انسان نو چاہیے جویں اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرماؤندے رہے علامہ اقبال کہ ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو طالب مولا نو چاہیے کہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس سرفروش متقی علماء و مشائخ کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے اور تیری روح دے مطابق عمل کرے، اللہ رب العزت نہ محبت دا حق ادا کرے، اور یہ محبت تائیں قبول ہونی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل اتباع ہو ظاہراً باطناً ہمیشہ۔ تے جو دو طرفہ منافقانہ زندگی گزارے گا کدے کامیاب نہیں ہوگا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تائیں فرماندے ہیں کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ دو طرفہ پروگرام اقبال کہنا چھڑ دے، ادھر ہو یا ادھر ہو، جویں کسی شاعر آکھیا کہ درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔
لیکن ازلی سعید الفطرت روحاں جڑیاں وہ تو ہمیشہ اللہ کی طرف ہی رہندیاں نے تے ازلی بدبخت روحاں نو جنہ مرضی تسی کہیں بھی جاؤ انہاں کدے بھی اس راج نہیں آنا کیونکہ بڑیاں جہنم واسطے ہے روزے الست بھی انہاں دلوں نہیں سی کیا بلا اس واسطے دنیا وچ بھی آ کے دنیا دے طالب ہی رہندے رہے لیکن اگر انسان دے اندر ضمیر زندہ ہوئے تو پھر وہ کدے نہ کدے راہ مولا دے مسافر بن جاندہ سچی توبہ کر کے اور ناقابل واپسی ارادے اللہ کی طرف دوڑ دی دی روح جویں قرآن حکیم رب سنے دسیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد طالب مولا ہمیشہ خلقی اسباب و ارباب سے اڑ جا رہا مخلوق چڑ جا رہا اور انہاں تو امیداں وابستہ کردہ حالانکہ مخلوق تے بھروسہ شرک ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تیرا عمل آپ کردہ ہے نہ شیطان دا لوندہ ہے جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر حالانکہ اپنے نفس دے پیچھے لگ گیا لعنت شیطان دے کردہ کیونکہ نفس ہمارا خود بڑا شیطان ہے لیکن اس اللہ والے نے صحبت و لبنی نعمت جب تک سچا مرید اپنے پیر مرشد کو توحیدی نسبت نعمت حاصل نہیں کرتا انہیں زیر نگرانی مسنون مجاہدات و ریاضتہ نہیں کرتا مراقبات نہیں کرتا تو کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا یعنی رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اللہ والیاں کو لبڑی ایسے واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں لیکن دل نو پاک کرنا پائے گا جو علامہ اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض لیکن یہ نعمت تائیں ملنی اگر انسان اللہ رب العزت دے پروگرام دے مطابق چلے گا فتح نج فنا ہوئے گا فنا پھر قرآن ہوئے گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تائیں فرمایا سی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تیرے سارے دا مسئلہ حل قرآن پاک سے موجود ہے جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے قرآن میں ہوتا زینہ مرد مسلمان اللہ کے تجھ کو تھا جدت کردار وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر انسان جدوں قرآن و سنت دی رہنمائی چل رہا ہے تو پھر شیطانی قوتاں دے حملیاں تو بچدا ہے تے اللہ رب العزت دی مدد دے نال شامل حال ہوندی ہے کیونکہ بغیر اللہ سونے دی توفیق اور مدد دے انسان کدے کامیاب نہیں ہو سکتا اس واسطے چاہیے راتاں تنہائیاں چ اپنے سونے مولا نے منائے رو رو کے گڑ گڑا کے عاجزی نہ قرآن و سنت دے ہر حکم تے عمل کرے اجماع اہل سنت دے نال رہے گمراہ فرقیاں تو بچے 2 نمبر غیر شرابابیاں تو بچے اور اسلام دشمن قوتاں دے پروگرام جنہیں بھی نہ بنائے ہوئے نے روحانی نہ تو بچے تے قلب ذات مولا چ ڈب جائے ہمیشہ ہمیشہ لے اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ ساری کامیابی یہی ہے کہ اسی نفس دے قید چوں آزاد ہوئی ہے دنیا چوں نکلی ہے اور شیطان دے چنگل چوں نکلی ہے انہاں دے سارے پروگرام اور نصاباں نوں دفن کر دیے ہمیشہ لے قرآن و سنت دے تے پورا عمل کریے اور قلباً راہ مولا دے مسافر بنیے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر کمزور ماڑے کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما کافراں منافقاں دجالیاں اور ساڑھے اندر موجود ہیں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما
اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔